بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. Welcome to the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، عمران کا دشمن صرف عاصم منیر اور یہ کرپٹ پولیٹیشین ہی نہیں ہے. عمران کو ان سے زیادہ نقصان پہنچانے والے، ان سے بڑے دشمن خود ان کی سیاسی جماعت کی بزدل قیادت ہے. اگر خدا نخواستہ کل عمران خان کو قتل کرا دیا جاتا ہے، پھانسی کی سزا دی جاتی ہے یا یہ آئینی ترامیم پاس ہو جاتی ہیں، تو اس کی ذمہ دار یہ بزدل قیادت ہوگی. اس قیادت سے آپ آج جان چھڑا لیں تو اچھا ہے، ورنہ جتنی دیر یہ قیادت سامنے رہے گی یہ آپ کو نقصان پہنچاتی رہے گی. اس سے پہلے کہ ذرا گہرائی میں اتر کے اس بات کا اور زیادہ جائزہ لیں، ٹیپو سلطان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ٹیپو سلطان کو جب برطانوی راج نے، گوروں نے مل کر صادق کے ساتھ، میر صادق کے ساتھ شہید کیا، تو جب اس کو مار گرایا، جب وہ گر گیا تھا تو بھی اتنا ڈرتے تھے اس سے کہ بڑے بڑے بیمبوز لا کے اس کی باڈی کو ہلا کے دیکھ رہے تھے کہیں زندہ تو نہیں ہے. جب بالکل پکا شیور ہو گیا کہ ہاں مر چکا ہے، تو اس کے قریب چند لوگ پہنچے. ان میں سے میر صادق کا ایک غدار دیسی، وہ بھی وہاں کھڑا ہوا تھا اور ذرا رنجیدہ سا کھڑا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کچھ. تو ایک گورا آیا اور گورے نے آ کے اس سے کہا، ہم نے اس کو مار کے آیا، ابھی تم خوش ہو جاؤ. تو اس نے اس کو ذرا نظر اٹھا کے گھور کے دیکھا، اس کے چہرے پہ بڑی سنجیدگی تھی، شرمندگی تھی. اس نے کہا اس گورے سے، اس کو تم نے نہیں مار گرایا، اس کو ہم نے مار گرایا ہے. جی یہی حقیقت ہے. اگر یہ غداری نہ کرتے میر جعفر اور اس کے ساتھی تو اس کو تو نہیں مارا جا سکتا تھا. آج عمران خان کے ساتھ یہ بزدل قیادت جو کر رہی ہے اس کا انجام بہت خراب ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان سے جان چھڑانی چاہیے. صاحبوں، میں ایک بات پہ بہت کنونس رہا ہوں ساری زندگی. میں ایک جھوٹے اور دوسرے بزدل ایسے لوگوں سے بالکل کلام نہیں کرتا ہوں، بالکل دوستی نہیں رکھتا ہوں. آپ ایک شرابی سے دوستی کر سکتے ہیں، مختلف لوگوں میں مختلف پرابلمز ہوتی ہیں، ان سے دوستی ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن بزدل اور جھوٹے آدمی سے کبھی دوستی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، میں بزدل قیادت کے اتنا خلاف کیوں ہوں؟ دیکھیے، آج کی جو لیڈرشپ ہے نا، یہ زمانہ بدل گیا ہے. یہ وہ 1970-80 والی سیاست کر رہے ہیں. آج سیاست میں کمٹمنٹ اینڈ ایکٹ، یہ دو کمپوننٹ ہیں. ہر صورت میں آپ کو ایکٹ کرنا پڑتا ہے. یہ اس تعریف پہ کمٹمنٹ اور ایکٹ کی پوری نہیں اترتے. لیڈرشپ میں آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، رسک لینا پڑتا ہے، اور جب رسک لینے کی بات آئے تو ان کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں، بلکہ ڈھیلی ہو جاتی ہیں. یہ لیڈرشپ کے لائق نہیں ہے. یہ بہانے باز لوگ بزدلی کو حکمت کا لبادہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں، یہ اکثر ایسے لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے، یہ وقت اس کام کا نہیں ہے، صحیح کام کا یہ وقت نہیں ہے. صحیح کام کے لیے ہر وقت صحیح ہوتا ہے. آپ کی جو دلیل ہے، یہ دلیل دینے، اور اس وقت تو اس میں پی ٹی آئی میں بہت زیادہ وکلا آ گئے، اور یہ تو آپ کو کوئی نہ کوئی ریزن دے دیں گے اور آپ کو کنونس کریں گے کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے. یہ صحیح کام کرنے کے لیے، صحیح کام کرنے کے لیے ہر وقت صحیح ہوتا ہے. تمہارے اندر ہمت ہونی چاہیے. ان میں وہ ہمت نہیں ہے، اور یہ بیماری بزدلی کی لگا دیں گے آپ کے ساتھ، اور یہ کنونس کرنے میں ماہر ہیں. میں یہاں پہ ایک وکیل کے، ایک اسکالر تھا، وہ ایکچولی رائٹر تھا، اس کے ساتھ کام کرتا تھا، وہ پریکٹس بھی کرتا تھا، وکیل بھی تھا. تو جب ہم کہیں نیگوسیشن میں جاتے تھے اور
جب وہ کوئی ناجائز بہت زیادہ ایسی نیگوسیشن کا مقام آ جاتا تھا کہ دوسری پارٹی کو اتنا زیادہ دبانا جو بالکل ہی بہت ہی نامناسب بات ہوتی تھی، بریک میں اکثر اس سے کہتا تھا جو یہ دس از ناٹ رائٹ مورلی، آئی مین اٹ از انکریکٹ واٹ یو آر ڈسکسنگ، یہ مت کوشش مت کرو. تو وہ اکثر باس تھا، وہ ناراض ہو سکتا ہے، وہ مجھ سے کہتا تھا صدیقی وی آر ہیئر ٹو کنونس them not to be convinced by them. You just shut up and give me some other points if you have any. تم بس خاموشی سے وہ لکھ کے مجھے پرچی دیتے رہو، اور اگر کچھ ہے تو ہم ان کو کنونس کر کے جائیں گے، کنونس ہو کے نہیں جائیں گے. وہ اس کی بزنس تھا، ڈیوٹی تھی، جو کچھ بھی تھا. لیکن لوگ اس قدر دل سے شفاق ہو جاتے ہیں، منہ پہ جا کے ایسا جھوٹ بولتے ہیں اور ایک ایسی نیگوسیشن کرتے ہیں کہ جس میں مورلی بھی انکریکٹ اور پولیٹیکلی بھی انکریکٹ ہر طرح سے، لیکن وہ سب جانتے ہیں، لیکن وہ اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں. یہ آج پی ٹی آئی کی قیادت میں یہ وکلا حضرات یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیے ان کے بزدلانہ قیادت سے صرف عمران خان کو نقصان نہیں پہنچے گا، ان کی یہ چھوٹے چھوٹے نقصانات جو ہیں یہ پارٹی کی کارکنان کی ذہنی فاؤنڈیشن جو ہے نا، ان کی سوچ، انقلاب، تحریک، انصاف، آگے بڑھنے کی ہمت، اس کو برباد کر دے گی یہ چھوٹے چھوٹے سے فیصلے، کیونکہ ان میں وہ کریج ہی نہیں ہے، وہ دکھائی نہیں رہے. بزدل آدمی کے ساتھ سفر میں اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ ایک تو چلو بزدل آدمی ایک چیز سے ڈر رہا ہو، وہ جس چیز سے ڈرتا ہے بزدل آدمی، آپ کو بھی اس چیز سے ڈرنا پڑتا ہے. تو یہ جو حالات ہیں یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ ان کو آج سنبھال لیجئے، اور وہ اسی صورت میں سنبھل سکتے ہیں جب آپ اس قیادت سے ایک دم آؤٹ ہو جائیں، ورنہ یہ آپ کو پھنسوا دیں گے، پھنسوا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا صاحب، جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ویڈیو، تو اس وقت تک تو کوئی واضح ملاقات کی شہادت وصول نہیں ہوئی ہے، اور اگر ملاقات ہو بھی جائے تو وہ کہیں ایسی ملاقات ہی ہوگی کہ شیشے کی دیوار کے اس طرف وہ کھڑے ہیں اور انہوں نے ہاتھ ہلا دیا، چند باتیں پوچھ لی، کوئی سیاسی بات کیا وہ ان سے پوچھ سکیں گے، کر سکیں گے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوگا. یعنی شرمندگی کی بات یہ ہے کہ جن کو رہائی کے لیے فائٹ کرنا تھا، کہ اس کو جیل سے نکلوانا تھا، ان دیواروں کو توڑنا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں فقط دیدار ہونا چاہیے، وہ صرف ملاقات کرا دیجئے. یار کتنی شرم کی بات ہے، کتنے بڑے کام کو کتنے چھوٹے پیمانے پہ تم لے آئے. دیدار پہ انور اقبال صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ اگرچہ رومانی معنی میں ہے، لیکن اس کے بعد ان کا ایک دوسرا شعر جو ہے وہ ذرا انقلابی روٹس ہیں اس کی، ان کا دیدار پہ یاد آ گیا، جو اس وقت ان کے لیے تو مناسب نہیں ہے، لیکن لفظ دیدار پہ وہ یاد آ گیا کہ لو وہ بھی کر رہے ہیں دیدار سے آگے کی باتیں، جو کہتے تھے فقط دیدار ہونا چاہیے. اچھا، اس کی رومانیت کو کاٹے گا ان کا یہ شعر کہ جس میں وہ کہتے ہیں خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے. خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے، یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے. تو انور اقبال صاحب کا اچھا اشعار جب آ جاتے ہیں یاد تو بس جی چاہتا ہے کہ جلدی سے اس کو دہرایا جائے. اب آئیے شاعری سے ادھر ہٹ جائیے. دیکھیے آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ آئینی ترامیم جو ہیں یہ اتنی خطرناک ہیں، یہ اتنی خطرناک کیوں ہیں؟ سادہ سے اس میں کم وقت میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ بتا پاؤں. دیکھیے یہ آئینی ترامیم جو ہے نا، یہ آرمی چیف کو اتنا مضبوط کریں گی کہ آج بھی وہ یہی کام کرتے آئے، جس کو چاہے وزیر اعظم لگوائیں، جس کو چاہے وہ وزیر اعظم کو حکم دے کہ ان 5 میں سے اس جج کو چیف جسٹس بناؤ، یہ آئینی تبدیلی لاؤ، آرمی چیف بیٹھا اوپر سے، پھر آئینی طور پہ حقدار ہو جائے گا ان تمام باتوں کا. عمران خان کی ذات کو اس سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا،
لیکن پوری قوم جو ہے نا وہ آئینی طور پہ غلام تو آج بھی ہے، یہ سارے کام تو آرمی چیف آج بھی کر رہا ہے، لیکن ان آئینی ترامیم کے بعد وہ حقدار ہو جائے گا کہ وہی اوپر سے حکم دے تو اس کو وزیر اعظم بناؤ، اس کو چیف جسٹس بناؤ، اس کو منسٹر بناؤ، سارے کام لیگلی ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ اور یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کیا چاہیے؟ ان کو تو صرف بوٹ پالش کرنی ہے اور پیسہ بنانا ہے۔ یہ تو فیلڈ میں اس لیے ہے نا بھائی کہ پیسہ بنانا ہے اور باہر لے جا کے چھپانا ہے، اقتدار پہ قائم رہنا ہے۔ اقتدار پہ قائم رہنے کے لیے اگر آرمی چیف کے جوتے پالش کرنے پڑے تو وہ دونوں راضی رہتے ہیں، کہتے ہیں ہاں صاحب ہم حاضر ہیں، آپ ہم سے پالش کروائیے، ہم چمکا دیں گے جوتے آپ کے۔ عمران کے نزدیک یہ بات نہیں، عمران کہتا ہے نہیں، اس ملک میں انصاف ہونا چاہیے، جو ہمارا آئین بنایا تھا بزرگوں نے اس پہ عمل کرنا چاہیے، معاشی استحکام ہونا چاہیے، سیاسی استحکام ہونا چاہیے، ہر شخص کی رائے کا احترام ہونا چاہیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کسی کی رائے کا احترام اور کسی کی معاشی آسودگی سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہم بس مال بناتے رہیں، آرمی چیف کو ہم سلوٹ کرتے رہیں۔ یہ سب اس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، اور اگر یہ ہو گیا تو یہ قوم بدترین سفر کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ اب اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اسی لیے میں نے آپ کو 2-3 ویڈیو پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے عمران سے جو کمیونیکیشن کاٹا ہے اس پہ میں بہت زور دیتا آیا تھا، اسی لیے کہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ موٹیویشن پیدا کر دیتا ہے قوم میں۔ اگر آج اس سے بات چیت ہو جائے اور وہ حکم دے دے کہ نہیں کل جاؤ چڑھائی کر دو اور یہ کسی صورت ترامیم منظور نہیں ہونی چاہیے، تو آج یہ جو بزدل قیادت ہے یہ بھی نہیں چاہتی۔ یہ بزدل قیادت تو اتنی بزدل ہے کہ یہ اس ٹاپک پہ زیادہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہتی کہ ان کو رہا کرنے میں کیا کام کرنا چاہیے ہمیں، یہ تو اوائڈ کرتی ہے، اس ٹاپک کو بھی اوائڈ کرتی ہے۔ تو یہ کیسے مسائل کا حل ڈھونڈے گی یہ قیادت؟ اس لیے میرا ذاتی تو کوئی کسی سے وہ ہے نہیں نا، آئی ڈونٹ ہیو اے پرسنل وینڈیٹا، کوئی اگینسٹ اینی ون، مجھے کسی سے کوئی وہ تو نہیں ہے، لیکن پوری قوم کو جب برباد ہوتے دیکھو تو افسوس ہوتا ہے کہ یار اتنی بڑی تحریک، ایک آدمی کا اتنی ساری زندگی اس نے لگائی ہے، اس کو یہ لوگ مل کے برباد کر رہے ہیں چند ساتھیوں کے علاوہ۔ یہ تو تھی اس پہ بات۔ اچھا ایک بات جس پہ آپ کے سامنے کچھ اپنے خیالات رکھنے تھے وہ میں ضرور رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اچھا صاحب، پنجاب کی ایک طالبہ جس کی عزت لوٹی گئی اور آج جو حالات پنجاب میں ہیں تو دل دیتا ہے رو رو دہائی کہ یہ کیا ہو گیا اس معاشرے کو، کیا ہو گیا لوگوں کو۔ آج کوئی عبداللہ بھٹی نہیں ہے، ایسی غیرت مند قوم آج دیکھ رہی ہے، اور ابھی تک پورے پاکستان کے لوگوں کو شرم نہیں آئی کہ یہ مسئلہ صرف پنجاب کالج لاہور کا ہی ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پورا پاکستان اب تک کیوں سویا ہوا ہے؟ پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو چاہیے تھا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوتے۔ کیوں آج جاوید ہاشمی بوڑھا ہو گیا ہے؟ جاوید ہاشمی آج بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو اللہ نے یہ جرت دی تھی، یہ ایمان دیا تھا کہ ادھر وہ اغوا کرتے تھے کھرن گروپ، اور وہ یہاں سے جلوس لے کے نکلتا تھا پنجاب یونیورسٹی سے۔ آج وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے نقش قدم پہ کوئی نہیں چلا۔ دیکھیے پنجاب کالج کی جس طالبہ کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا، اس کو چھپانے کے لیے وہ کالج، اس کی انتظامیہ اور نون لیگ پنجاب حکومت یہ مل کر کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عامر محمود میاں ان کا نام ہے غالباً، جو اونر ہیں اس پنجاب کالجز کے اور دنیا ٹی وی کے، ان کی بڑی دوستی ہے، وہ ایک دوسرے کے آگے کانے ہیں، نون لیگ سے وہ کانے ہیں، نون لیگ ان سے کانے ہیں، تو وہ ہمیشہ مل کر چلتے ہیں۔ اب کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا نے اچھال دیا۔ یعنی آپ کا مقابلہ ایسے جھوٹ بولنے والوں سے ہے کہ جو اس طرح کا جھوٹ بولتے ہیں کہ پاگل پن کی حد تک جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ اور جب یہ واقعہ ہوا، اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا تو اس انسٹیٹیوشن کے سیکیورٹی گارڈز کو بلایا اور ان سے کہا اسٹوڈنٹس کو مارو، اور انہوں نے اس بے دردی سے مارا
کہ 20-22 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آئی سی یو میں ہاسپٹل چلے گئے بھائی، اتنی ان کی پٹائی کی. پھر انتظامیہ پولیس آئی، یہ اس کی یہ جو ہے لڑکی کیا نا مریم، ٹھیک ہے نا، اس کی پولیس آئی، اس نے پھر اسٹوڈنٹس کو پھر اس نے مارا. تو تمہاری یہ جرت، ہمارے دوست کا کالج ہے اور تم یہاں پہ آواز اٹھا رہے ہو حق اور سچ کے لیے. مار مار کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ وہاں پہنچا دیا، ہاسپٹل پہنچا دیا. اس بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اور یہ ظلم بڑی عام سی کہانی بن گئی ہے پورے پاکستان میں. معاشرہ جو ہے آپ کا وہ گل سڑ چکا ہے بالکل، اس کی کسی نے پرواہ نہیں کی. اور یہ جب سے سوشل میڈیا، یہ میڈیا کا کمیونیکیشن کا دور آیا ہے، اس کی جو نقصانات ہوئے ہیں، آپ کے پاس نکاس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ گندگی فحاشی تو یورپ میں بھی ہے، لیکن وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس کے کانسیکوینسز، وہ اس کو ڈرائیو آؤٹ کر سکتے ہیں ایک حد تک اپنے لیے. آپ کے پاس بچت کا کوئی میدان، کوئی فیلڈ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ گندگی پھیلی ہے ہر طرف، وہ گندی گندی صورتحال ہو رہی ہے کہ کسی کی کوئی توجہ ہی اس طرف نہیں ہے. ایک دفعہ عمران خان نے وہ ایک ریپ پہ کہہ دیا تھا کہ خواتین کو چاہیے، پہلے تو اس نے کہا ریپسٹ کو پکڑو، اس کو سزا دو، لیکن اس نے کہا ایٹ دا سیم ٹائم خواتین کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنا لباس جب پہن کے نکلا کریں تو ذرا احتیاط سے لباس زیب تن کیا کریں، تاکہ جو دیکھے اس کو ذرا زیادہ وہ نہ ہو، تپش نہ ہو. اس پہ وہ ایک گروپ سامنے آ گیا، میرا جسم کیا میری جان، میری مائی باڈی مائی سول مائی رائٹس، کچھ اس قسم کا، کہ یہ ریپس کی حمایت کر رہے ہیں. اس نے صرف یہ کہا تھا کہ پہلے ریپس کو سزا دو، لیکن ساتھ ہی خواتین کو چاہیے کہ وہ بھی ذرا، مطلب جس نے اچھائی کی بات کی، معاشرے میں ایسی ایسی قوتیں بیٹھی اور فوراً جا کے اس کو پکڑنے کے طرف لپکتی ہیں. تو یہ ہمارا آپ کا سب کا کیا کام ہے؟ یہ فرض نہیں ہے کہ ہم بھی طاقت میں ابھریں اور جا کے ان کو روکیں، یا صرف دیکھتے رہیں گے؟ آپ معاشرے کو وہاں پہنچا دیا کہ پاکستان میں ہوا ہے کہ قبر سے نکال کے عورت کے ساتھ زنا کیا. ایک گورکن نے 40 یا 42 عورتوں کے ساتھ یہ عمل کیا. یہ معاشرہ وہاں پہنچ گیا. ڈاکٹر شاہد مسعود نے وہ بلیک ویب سائٹ جو تھی، اس پہ ایک بچی کے ساتھ وہ سیکس کرتے ہوئے انہوں نے وہ دکھایا. یہ ملینرز جو ہیں وہ ایسے سین دیکھتے ہیں، اور پاکستان میں یہ بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے سب کے ساتھ. تو ان کو پکڑوایا گیا اور کتنا ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا. شریف آدمی کے ساتھ کتنی زیادتی کی گئی تھی. ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. آج سے 20-25 سال پہلے میں نے ٹائم میگزین میں پڑھا تھا کہ دنیا کی قومیں انٹرنیٹ پہ کیا دیکھتی ہیں، تو سب سے زیادہ پاکستانی قوم کے لیے لکھا تھا، یہ لفظ ٹائپ کرتے ہیں سیکس. نکاس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، شادیاں اتنی دیر میں ہوتی ہیں، جہیز کی لعنت ہے. کوئی موومنٹ ان کے خلاف ڈرائیو کرے، کوئی بڑا کام کرے، کسی طرف سے کوئی کام نہیں ہے. جنگلی وحشی درندے پیدا ہو رہے ہیں، اور لوگ اس میں، جس کی عزت بچ جائے وہ لکی ہے، جس کی نہ بچے تو وہ روتا رہے تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. عمران خان کی لیڈرشپ کو میں اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ یہ قوت اللہ رب العالمین نے اسے دی ہے کہ وہ اس قوم کو اچھائی کی طرف راغب کر سکتا ہے، لے جا سکتا ہے. لوگ راضی ہوتے ہیں اس سے. یہ تو صرف پیسہ بنانے کے لیے ہیں، پیسہ لے جا کے چھپانے کے لیے. وہ کہتے ہیں آئینی ترامیم کرا لو، کچھ بھی کر لو، آرمی چیف کے پالش کریں گے اور پیسہ بنائیں گے. یہ باتیں روز ہوتی ہیں، اور کوئی دوسرا ٹاپک ایسا ملتا نہیں. میں نے اپنا پروگرام جب شروع کیا تھا فائق صدیقی شو، تو اس میں ذرا سا تھوڑا سا ہیومر کا ٹچ زیادہ تھا، سارکاسٹک ٹائپ چیزیں مجھے ڈسکس کرنی تھی. لیکن یہاں تو اتنی پروفاؤنڈلی گھمبیر سیاسی صورتحال ہے کہ اس سے اب ہٹ نہیں سکتے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.